صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی سعادت ذکری سید الشہداء کا فرش بچھانا، اتنی عظیم سعادت کہ فرش زمین پر بچھتا ہے، اس پر آنے والے عرش سے بھی آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ انسان ایک مختصر سی عبادت کا انتظام خود کرتا ہے اور اس کے ساتھ شامل اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے آیت اللہ تقی بہجت علیہ الرحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سی عبادت ہے جسے انجام دینے کے بعد انسان یقین کر لے کہ یہ عبادت قبول ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی آپ عبادت کریں، عبادت کرنا آپ کا کام ہے، اس فعل کو انجام دینا آپ کا کام ہے، اس کی قبولیت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ممکن ہے کسی وجہ سے اس اعمال کو رد کر دیا جائے، تو آقا بہجت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایسا عمل انجام دوں جس کی قبولیت یقینی ہے، تو اپنی تہیے کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ سید الشہداء کی مجلس کا انتظام کرے۔ ایک شخص کہتا ہے آقا صاحب یہ ابھی عبادت ہے، اس کے بھی رد ہونے کا امکان ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیت خالص نہ ہو، کچھ اور ہو، اس فعل کو انجام دینے میں کوئی کمی ہو جائے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کے فاعل، انجام دینے والے فقط آپ ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت میں کوئی کمی پیشی کی وجہ سے وہ عمل رد ہو سکتا ہے، لیکن مجلس سید الشہداء وہ عمل ہے جسے جب انجام دیتے ہیں تو فقط آپ نہیں دیتے بلکہ اللہ کے معصوم فرشتے بھی آتے ہیں، خود معصومین بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا عمل اگر قبول نہ بھی ہو ان کا قبول ہو جاتا ہے، جس کی خدا آپ کو جزا۔ عزیزان محترم، یہ سعادت ہے ذکر سید الشہداء، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت ہم نے معین کیا ہو اس پہ اگر پروگرام کو شروع کر دیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ فقط اور فقط سننے والے نہیں ہوتے، پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو کہیں اور بھی جانا ہوتا ہے۔ درود پڑے گا محمد علیہ کے ساتھ صلی اللہ محمد۔ آپ کے سامنے جس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کا شرف ہے، حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے وارث ہیں امام زمانہ۔ یہ موضوع ہے، میرا تو بڑی تمنا تھی اس پہ تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں، آگے پہنچنا ہے۔ چند جملے اور اس کے بعد آپ کی جماعت تمام امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بلند کر سلام صلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توجہات رہیں تو اس کم وقت میں ہم زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ تین کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ کیجئے گا، میں بغیر کسی مقدمے کے موضوع پہ داخل ہوتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق میں نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے تو ہر چیز کی خلقت کا ذکر بھی ہے۔ خالق نے اسی قرآن میں فرشتوں کی خلقت کا ذکر بھی کیا، جنات کی خلقت کا ذکر بھی کیا، اور جانوروں کی خلقت کا ذکر بھی کیا۔ کہا کہ تم دیکھو میں نے اونٹ کو کیسا خلق کیا ہے، اس کی طرف غور کرو۔ فیل کا ذکر بھی کیا، حتیٰ خالق نے نمل یعنی چونٹی کا ذکر بھی کیا، حتیٰ دنیا کی کمزور ترین مخلوق عنکبوت جسے مکڑی کہا جاتا ہے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس کے نام پہ پورا ایک سورہ بنا دیا۔ یعنی ہر چیز کا ذکر کیا، توجہ کیجئے گا، لیکن کسی بھی مخلوق کے ساتھ اس نے ہر چیز کو بہترین ادا سے خلق کیا ہے۔ کوئی چیز بھی اس نے بے جا خلق نہیں کی، لیکن کسی بھی چیز کی خلقت کے ساتھ اس نے لفظ حسن یعنی اچھا، احسن یعنی سب سے اچھا استعمال نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالتحقیق ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ یعنی کیا؟ ہم نے اس کے سر پر اشرف المخلوقات کے تاج کو سجایا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ انسان جس کو خالق نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ انسان جب گرا تو خالق نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ انسان جسے ہم نے تو اشرف بنا کے بھیجا تھا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے خسارے میں چلا گیا۔ کتنا خسارے میں گیا، توجہ کیجئے گا، کتنا گرا، اپنی حیثیت سے، اپنے مقام سے کتنا نیچے آیا، 1 درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ، کتنا نیچے آیا۔ خالق نے کہا اتنا نیچے آیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ اتنا نیچے آیا جسے ہم نے احسن تقویم بنایا تھا، یہ اسفل السافلین ہو گیا۔ میں بچوں کے لیے ایک اور آیت پڑھ کے موضوع کو ختم کر کے آگے بات کو بڑھاؤں۔ اسفل السافلین یعنی پست ہو گیا۔ پست، کتنا پست، کتنا پست۔ خالق نے کہا کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گیا۔ جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے جانوروں کی طرح ہو گیا۔ خالق کیا اس کی پستی یہاں پہ رک گئی؟ خالق نے کہا نہیں، بل ہم ازل، یہ تو جانوروں سے بھی پست ہو گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ انسان جسے اللہ نے توجہ کیجئے گا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یہ اشرف المخلوقات رہے گا کیسے؟ اشرف المخلوقات تب تک رہے گا جب تک ان کی پیروی کرے جن کا راستہ حق ہے۔ اگر ان کی پیروی کو چھوڑے گا، اسفل سافلین سے ہوتا ہوا کل انعام پہ پہنچے گا، کل انعام سے ہوتا ہوا اس سے بھی برہم ازل کی منزل پہ پہنچے گا۔ اسی لیے انسانیت کے راستے کی معراج کو جس شخصیت نے مقام عمل میں دکھایا اسے سید الشہداء کہتے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، فقط سید الشہداء کسی مذہب، کسی ملت، کسی قوم کے وارث نہیں۔ ہندوستان کی مشہور و معروف ریاست الہ آباد میں اس واقعے کو کسی عام شخص نے نہیں لکھا، میر حامد حسین لکھنوی، یہ لکھنؤ کے وہ عالم ہیں۔ آج بھی آپ نجف میں جائیں، کسی مجتہد سے پوچھیں مجھے عقائد پر کسی علمی کتاب کی ضرورت ہے، مناظر پر، آپ کو بولے گا جاؤ ابقات الانوار لے۔ یہ وہ کتاب جو آج بھی نجف اور قم میں آیت اللہ اور مراج عظام سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے لکھنے والے وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ الہ آباد میں ایک شخص تھا، اپنے گھر پر سید الشہداء کی مجلس کیا کرتا تھا۔ بڑی بڑی داڑھی والے مولانا صاحبان اس کے پاس پہنچے، کہا کہ مجلس حسین کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا پورا سال میرے گھر میں نہیں معلوم کیا کیا ہوتا ہے، بت پرستی روز ہوتی ہے، تم کبھی روکنے نہیں آئے، تم امام حسین کی مجلس کو روکنے آئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجلس کا تعلق اسلام سے ہے، یاد اسے کیا جاتا ہے جس کا کوئی احسان ہو آپ کی گردن پر۔
تمہاری گردن پر حسین کا کیا احسان ہے؟ اذن محترم، یہی معجزہ ہے سید الشہداء کا کہ جو مجلس کو رکوانے گئے تھے وہ خود حسین کے فضائل پڑھ کے کہتے دیکھو حسین نے کعبہ بچایا تھا، حسین نے قرآن بچایا، حسین نے توحید بچائی، حسین نے نبوت بچائی، تمہارا تعلق ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں ہے، بتاؤ تم حسین کو کیوں یاد کرتے ہو؟ حسین کا تمہاری گردن پر کیا احسان ہے؟ یہ کہتا ہے سنو، جب میں گھر میں جاتا ہوں میری نظر 4 خواتین پہ پڑتی ہیں، ماں پر، بہن پر، بیوی پر اور بیٹی پر۔ جب ان چاروں کے درمیان مجھے فرق نظر آتا ہے تو مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید نے کہہ دیا تھا عورت عورت ہوتی ہے چاہے ماں ہو یا بیوی۔ حسین نے کہہ دیا تھا نہیں نہیں، عورت ماں ہو تو بطول ہوتی ہے، عورت بہن ہو تو زینب ہوتی ہے، عورت بیوی ہو تو ام رباب ہوتی ہے، عورت بیٹی ہو تو سیدہ سکینہ ہوتی ہے۔ بزن محترم، حسین انسانیت کے امام، اور امام حسین کی وارث کون ہے؟ آپ جائیں کربلا میں حسین کی زری پہ ایک آیت لکھی ہے، سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ جو شخص بھی مظلوم مارا جائے ہم اس کے ولی کو اس کے خون کا وارث بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ولی کے پاس، مقتول کے ولی کے پاس 3 اختیارات ہوتے ہیں۔ کیا؟ پہلا اختیار وہ دیت لے، دوسرا اختیار وہ معاف کر، تیسرا اختیار وہ قصاص میں قتل کرے۔ جب امام زمانہ جس آیت کو پڑھ کر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جس مظلوم کا ذکر ہے وہ مظلوم کوئی اور نہیں بلکہ سید الشہداء، جنہوں نے انسانیت کو معراج بخشا، جنہوں نے انسانیت کو یہ درس دیا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا، اور سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اس کٹے ہوئے سر کا بھی تعلق قرآن سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تلاوت قرآن کر کے آپ نے بتایا، فرمایا کہ اس آیت میں مظلوم سے مراد سید الشہداء ہے، ان کے وارث اور ولی جو خون کا انتقام لیں گے، تاکہ وہ امام زمانہ ہے۔ راوی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا توجہ کیجیے گا، جب امام زمانہ ولی حسین کے خون کے، تو ولی کے پاس تو اختیار ہے، معاف کر سکتا ہے، دیت لے کے معاف کر سکتا ہے، بغیر دیت کے معاف کر سکتا ہے، یا قصاص لے سکتا ہے۔ آپ کے جو آخری آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا وہ قصاص لیں گے، توجہ کیجیے گا، وہ انتقام لیں گے۔ شاید بچوں کے ذہنوں میں سوال ہے، جو سوال اس راوی کے ذہن میں ہے، کہتے ہیں مولا امام زمانہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، وہ بھی مکہ سے آئے تھے، یہ بھی مکہ سے آئیں گے۔ وہ جب مکہ میں فاتح بن کے پہنچے، قرآن نے ایسی آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب رسول کو فتح مبین ملی اور کہا کہ جب پہنچے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے پہنچے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل کا تو کام ہی بھاگنا ہے۔ کہا کہ جب وہ آئے تھے اتنی بڑی فتح ملی تھی، اس کے باوجود تلوار کو نہیں چلائی تھی، سب کو معاف کر دیا تھا، کیا آپ کے آخری بھی معاف کر دیں گے؟ امام نے فرمایا سنو، وہ بھی محمد تھے، توجہ کیجیے گا، یہ بھی محمد ہیں، وہ بھی مکہ سے آئے تھے، یہ بھی مکہ سے آئیں گے، لیکن ایک فرق ہے، وہ اسلام کی ابتدا کے لیے آئے تھے، یہ اسلام کی انتہا کے لیے آئے تھے، وہ مؤلفۃ القلوب کا سامان لے کے آئے تھے، یہ جو آئیں گے تو صاحب ذوالفقار لے کے آئیں گے۔ اور مولا نے فرمایا امام زمانہ قصاص میں قتل کریں گے۔ کہ کس کو قتل کریں گے مولا؟ امام نے فرمایا قتل کریں گے ان لوگوں کو قتل کریں گے جن لوگوں نے اسلام کے حق کے ساتھ زیادتی کی۔ اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے وارث ہیں سرکار امام زمانہ، توجہ کیجیے گا،
تو ہم دیکھتے ہیں رسول کی بے شمار حدیثیں سرکار سید الشہداء کے لیے. آپ کے بچوں کو بھی آپ حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی و سفین النجاۃ، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں سرکار سید الشہداء کے فضائل کو بیان کیا گیا. اور حتیٰ کہ راویوں کو یہ تک مولا نے کہا تم ہوگے، مثلا جناب مسلمہ سے کہا مسلمہ تم ہوگی، یہ ہوگا. تمام تر واقعات آپ کے سامنے موجود. جب امام زمانہ جن کے وارث ہیں ان کے لیے اتنی تاکید کی، کیا خود امام زمانہ کے لیے رسول نے کس کو وصیت کی؟ کسی کو بتایا کہ تم ہوگے یا کسی کو کوئی بشارت دی؟ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں خداوندہ ہم امام کی زیارت نصیب کر. توجہ فرمائیے گا، میں کسی پیغام دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. چند دقائق کی زحمت ہے. کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں اگر مر جائے تو ہمیں قبر سے اٹھانا. اگر رسول خدا نے کسی کو کہا ہے نام لے کے کہ تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، ہاں کہا ہے. ایک بی بی ہے جن کا نام سمیہ، بی بی سمیہ. کون بی بی سمیہ؟ حضرت ہمارے یاسر کی والدہ. آپ کو ان کے فضائل بتاؤں. پہلے سب سے پہلی فضیلت ان کی اسلام کی پہلی شہیدہ. دوسری فضیلت جناب سمیہ خود بھی شہیدہ، ان کے شوہر بھی شہید، ان کا بیٹا بھی شہید. اور بیٹا عام شہید نہیں، بیٹا وہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کیسین سماعت کو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائے گا، جن کے لیے فرمایا الحق مع الامار والامار مع الحق. حق امار کے ساتھ ہے اور امار حق کے ساتھ ہے. یہ وہ حدیث ہے جب ہم کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین تمام صحابہ سے افضل ہے تو ایک صاحب یہ حدیث بار بار پڑھتے ہیں. کیا رسول نے علی کے لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق؟ یہی جملہ رسول نے عمار کے لیے فرمایا الحق مع الامار والامار مع الحق. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نے حدیث پوری نہیں پڑھی، حدیث کو پورا پڑھیں. نبی نے جب عمار کے لیے کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے تو رسول نے عمار کو دعا دی خداوندہ عمار کو وہاں بولنا جہاں حق جائے. لیکن جب علی کے لیے فرمایا تو علی کو دعا نہیں دی بلکہ کہا خداوندہ حق کو وہاں بولنا جہاں علی جائے. جس کے پیچھے حق جائے اسے علی کہتے ہیں، جو حق کے پیچھے جائے اسے عمار. اللہ صلی اللہ محمد. تو جناب سمیہ کو رسول خدا نے بشارت دی، یہ پہلی اسلام کی شہیدہ. اور دوسری فضیلت ان کی اسلام کی پہلی مجاہدہ. کیسی مجاہدہ؟ جنہوں نے اپنی تلوار سے کافر کی گردن کو کاٹا تھا. کسی نے کیا خوب کہا ہے سمیہ تھی تو عورت لیکن کئی بڑے بڑے مردوں سے بہتر تھی جو جاتے تو روز تھے کھا کے آتے تھے، کبھی کسی کافر کو نہ مارا. یہ کبھی میدان میں نہیں گئے. ایک گھر کے اندر جہاں مسلمانوں کی ضعیف خواتین بیٹھی تھیں، جہاں بوڑھے اور بزرگ بیٹھے تھے، بچے بیٹھے تھے، کافر کود کے آ گیا اور جناب سمیہ نے تمام لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اس کی گردن کو اڑا دیا. تو رسول خدا نے جناب سمیہ کو بشارت دی تھی. کیا کہ سمیہ تمہیں میں بشارت دے رہا ہوں کہ تم نے آج میری نصرت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صلی اللہ کی نصرت کے لیے قبر سے اٹھائے گا. نظر محترم، جناب سمیہ کے علاوہ کون؟ جناب سمیہ کے علاوہ ایک اور نام آتا ہے جناب حبابہ. توجہ فرمائیے گا، ایک عظیم صاحب معرفت خاتون جناب حبابۃ الولابیہ. ایسی بیوی جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ان کی عظمت سنیں گے. یہ وہ بیوی جنہوں نے 8 اماموں کا دور دیا. امیر المومنین سے لے کر 8ویں امام تھے. امیر المومنین کے پاس آئیں جوانی کے عالم تک یا علی آپ تخت پہ نہیں. توجہ کیجیے گا، آپ سے آپ کا حق غصب کیا گیا. یا علی مجھے یقین ہے آپ امام ہیں، آپ تخت کے محتاج نہیں ہیں، تخت آپ پر محتاج ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ فرش پر بیٹھے ہوں تو وہ فرش بھی عرش بن جائے. لیکن یا علی میرے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے دلیل چاہیے. مولا نے کہا بابا کیا دلیل چاہیے؟ کہا کہ مولا یہ کنکر لائی، ان کنکروں پہ مہر لگا دو. ابابا نے کنکر آگے بڑھائے، مولا نے اس پہ مہر لگا دی. جیسے ہی مولا نے ہاتھ رکھا وہ کنکروں پہ مہر بن گئی. ابابا نے کنکروں کو چوما. توجہ کیجیے گا،
چوما واپس گھر آ گئے. امیر المومنین حیات ہے. دور دور سے لوگ آتے تھے. کس چیز کے لیے؟ حبابہ کے پاس رکھے ہوئے ان کنکروں کی زیارت کرنے کے لیے. یہ معرفت کی کمی تھی. علی حیات تھے, خود کنکر لے کر ان پہ مہر لگوا سکتے تھے, لیکن کسی کی معرفت اس جگہ پہ نہیں تھی جس جگہ پر اس حبابہ کی تھی. امیر المومنین کی شہادت ہوئی, سرکار امام حسن آئے, یہ پھر وہ کنکر لے کے آئے, ان پہ مہر لگا دی. مولا نے مہر لگا دی. پھر سرکار سید الشہداء کے دور میں توجہ فرمائے گا, یہ پھر آئے تاکہ مہر لگا دیں. مولا نے مہر لگا دی. پھر چوتھے امام کے زمانے میں 100 سال سے عمر زیادہ, کمر جھکی ہوئی, بینائی جا چکی, مولا کے پاس آئے تاکہ مولا مہر لگا دیں. مولا نے کہا کہ دیکھو حبابہ, تم پہلی مرتبہ جب علی کے پاس گئی تھی, علی نے مہر لگائی تھی, انہی کے کہنے پر 3 اور اماموں نے مہر لگائی. کہا کہ جی مولا. کہا کہ مجھ سے مہر لگوانی ہے؟ کہا کہ جی مولا. مولا نے کہا کہ دیکھو میں مہر کے ساتھ تمہیں ایک اور چیز عطا کرتا ہوں. کہا کہ مولا کیا؟ مولا نے کہا تم نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کہا کہ جی مولا پڑھی ہے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ سورہ یوسف میں ہے اللہ نے جناب یوسف کے کہنے پر زلیخا کی جوانی کو پلٹا دیا تھا. مولا نے فرمایا سنو, وہ جناب یوسف تھے, میں فخر یوسف ہوں, اور جناب زلیخا کو جناب یوسف سے محبت تھی, تمہیں ہمارے جسموں سے نہیں ہمارے عقیدے سے محبت ہے, اس لیے میں تمہاری جوانی کو پلٹاتا ہوں. راوی کہتا ہے چوتھے امام نے یہ الفاظ کہے, حبابہ کی جوانی پلٹائے. یار مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے حبابہ کی جوانی پلٹ آئی, مولا سے مہر لگوائی, چلی گئی. پھر 5ویں امام کے پاس آئے, پھر 6ٹھے امام کے پاس آئے, پھر 7ویں امام کے پاس آئے, پھر 8ویں امام کے پاس آئے. پہلی مرتبہ مہر کس نے لگائی؟ علی نے. توجہ کیجیے گا, جوانی کس نے پلٹائی؟ علی نے. پھر اب علی کے پاس آئے, 8ویں امام کے پاس. مولا نے کہا بابا تمہیں پہلی مرتبہ مہر علی نے لگا کی تھی. کہا کہ جی مولا. کہا کہ تمہاری جوانی علی نے پلٹائی؟ کہا کہ جی مولا. کہا کہ میں بھی علی ہوں. کہا کہ مولا کیا پھر جوانی پلٹائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں ہے بابا, میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس جوانی سے پلٹ کر. کہا کہ مولا آپ جو کچھ دیں گے مجھے قبول ہے. مولا نے اپنی قدیس دی. کہا کہ بابا یہ تمہارا کفن بنے گا. بابا نے آنکھوں سے لگایا. اب مولا نے کہا بابا اب جو چیز دے رہا ہوں اس کفن سے بھی بڑھ کر. کہا کہ مولا کیا؟ مولا نے فرمایا بابا لوگ قبر میں قیامت کا انتظار کر رہے ہوں گے, لیکن تم قیامت کا نہیں بلکہ ہمارے بیٹے مہدی کا انتظار کرنا, جب وہ آئے گا آ کے تمہیں قبر سے اٹھائے. حضرت محترم, معرفت جس مقام پہ ہوگی اس مقام پہ انسان ایسے ہی امام زمانہ کے پاس پہنچے گا جیسے وہ لوگ حسین کے پاس پہنچے تھے جو کتنی بھی دور تھی. آپ دیکھیں بڑے بڑے علمی لوگ, جناب عبداللہ بن عباس بہت بڑی علمی شخصیت, حسین کے ساتھ نہیں گئے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نام, عبداللہ بن عمر, بہت سارے لوگ. مولا نے سب سے کہا چلو نہیں چل سکے, لیکن جن کی معرفت بلند تھی وہ وہاں قلبی کی طرح بھی پہنچ گئے. اسی طریقے سے حسین کے وارث امام زمانہ, جہاں کہیں سے کوئی شخص بھی معرفت رکھے گا امام زمانہ کے پاس پہنچے. ایک واقعہ علامہ ہلوی نے لکھا, تاکہ مسجد صحلہ معظمہ لوگ پوری رات عبادت کر کے امام سے توسل کریں. توجہ فرمائیے گا, ایک خاتون کو امام کی زیارت نصیب ہوئی. توجہ کیجیے گا, جیسے امام کی زیارت نصیب ہوئی وہ خاتون تڑپ کے کہتی ہے مولا ظہور فرما دی, یہ اتنے سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. امام نے فرمایا مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا. کہ مولا یہ مسجد صحلہ میں بیٹھے, یہ مغرب سے آئے ہوئے, یہ فجر ہونے کو ہے, یہ پوری رات آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام نے فرمایا مجھ سے ملنے فقط تم آئی تھی, میں تجھ سے مل لیا. کہا کہ مولا یہ باقی کیوں آئے؟ امام نے فرمایا یہ اپنی اپنی حاجات لے کر آئے, ہم نے ان کی حاجات کو پورا کر دیا. کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, کسی کو گھر چاہیے, ہم نے سب دے دیا. تمہیں کچھ نہیں چاہیے تھا, تمہیں ہماری زیارت چاہیے تھی, ہم نے تمہیں اپنی زیارت کرا. حضرت محترم, یہ معرفت ہے. آیت اللہ امینی نے جب کتاب لکھی علی کی ولایت پر, الغدیر, لوگوں نے کہا امینی اتنی بڑی کتاب لکھ دی, مولا کی ولایت پر اتنی زحمتیں کی, کبھی علی سے کچھ مانگا؟
نجف میں رہتے ہو، روز علی کی زیارت کرتے ہو، کہا مانگنے کا دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن جب ذریعے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو عالم تصور میں سوال آتا ہے علی سے بڑھ کر کائنات میں ہے کیا جو علی سے مانگو، تو اس لیے علی سے علی کو مانگ کے آتے ہیں۔ بزن محترم، آپ فرش عزا پہ جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کبھی کسی مجلس میں یہ تصور کر کے جائیں کہ میں مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے جو مجھ جیسا گناہ گار امام حسین کے ذکر کے لیے اتنی دور سے جا رہا ہے تو امام زمانہ بھی آئے گا، مجھے ان کا دیدار ہو جائے۔ آئے حج پہ جا رہے تھے، امام زمانہ سے توسل کیا، مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ کو ہر سال حج کرتے ہوں، مولا میں چاہتا ہوں آپ کو حج پر تلاش کروں، کیونکہ آپ کا دیدار خانہ کعبہ سے افضل ہے، آپ کا دیدار مکہ اور منا سے افضل ہے، آپ کا دیدار حجر اسود سے افضل ہے۔ جب امام سے توسل کیا، کہا مولا کہاں ڈھونڈوں؟ معلوم امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا مقدس مجھے وہاں ڈھونڈنا جہاں عباس کے مسائل پڑھے جائیں۔ کہا کہ کیوں مولا؟ کہ اس لیے جب عباس زین سے زمین پر آئے تھے اس وقت علی کی بیٹیوں نے عباس کا نام لے کے گریہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہر بیوی نے چادر ہاتھ رکھ کے کہا تھا واہ حجابہ، آزادارو علی کا شعر بیٹا، ایسا شعر علی کا جب علی نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا ماں کو کتنا بھروسہ تھا بیٹے پر، جب ام البنین نے خبر سنی حسین مارے گئے، زینب کو کوفہ اور شام لے کے جایا گیا، کیا پوچھتی ہے بشیر یہ نہیں ہو سکتا؟ بشیر نے کہا بیوی ہو گیا۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا عباس ساتھ تھا۔ کہا کہ بشیر عباس کا کیا ہوا؟ بشیر کہتا ہے بی بی عباس کو کچھ نہ بولنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے جب تک عباس کے ہاتھ تھے زینب کے سر پر۔ جزاک اللہ رونے والوں، عباس کے مسائل پہ گریہ کرنے والوں، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے مولا کے غم میں۔ شمر جب یزید کے سامنے آیا تھا، یزید نے پوچھا شمر تمہیں کسی بات پہ حیرت ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں ایک بات پہ بڑی حیرت ہوئی۔ کہا کس بات پر؟ کہا کہ ہم نے سمجھا تھا یہ قافلہ حسین کا ہے، یہ لشکر حسین کا ہے، لیکن حیرت اس بات پہ ہوئی جب بھی کسی بیوی کے سر سے چادر کو چھینا، جب بھی کسی بچے کو تماچا مارا، ہر کوئی حسین کو یاد نہیں کرتا تھا بلکہ تڑپ تڑپ کے کہتے تھے واپس۔ رونے والوں، جب یزید کے سامنے علی کی بیٹی کی ردا آئی، کہتا ہے مجھے ردا دکھاؤ۔ رونے والوں، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ زینب کی ردا یزید کے سامنے آئی، جب ردا کو کھولا گیا تو ردا ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ کہتا ہے میں نے تو سنا تھا علی کی بیٹی بڑی قیمتی ردا پہنتی تھی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ردا کیوں ہے؟ شمر کہتا ہے ہاں ردا تھی تو بڑی قیمتی، جب میں چھیننے کے لیے گیا ایک طرف میرا ہاتھ تھا ایک طرف زینب کا ہاتھ تھا، جب تک ردا پھٹی نہیں اتری نہیں۔ یزید کہتا ہے شمر بتا جب تو زینب کے سر سے ردا کو پھاڑ رہا تھا زینب کیا کہتی تھی؟ کہا رو رو کے کہتی تھی عباس آزادارو۔ جب بھی کسی شہید کی رخصت پڑھی جاتی ہے نا، شہید رخصت ہونے کے لیے خیمہ میں گیا، بیویوں کا ماتم کا ذکر ہوتا ہے، کیسے روتی تھی بیویاں۔ جب اکبر رخصت کو گئے بیویاں رو رو کے کہتی تھی ہائے ہائے علی اکبر۔ جب قاسم رخصت کو گئے بیویاں کہتی تھی ہائے ہائے قاسم۔ لیکن حمید کہتا ہے جب عباس رخصت کے لیے گئے، عباس کی سواری باہر آئی، بیویوں نے عباس نہیں کہا، کہتی تھی واہ حجابہ ہائے ہمارا پردہ۔ رونے والوں، عباس سواری پر بیٹھے، بھتیجی نے مشکیزہ پہنایا تھا نا، بھتیجی کے مشکیزے کو پہن کے جب آگے بڑھے حسین رو کے کہتے سکینہ آج عباس کو بھیج تو رہی ہو لیکن جب دامن چلے گا، جب بازار میں
جزاک اللہ سکینہ، یہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ رونے والوں بی بی نے اپنے چچا کو روانہ کیا، مولا آئے پانی بھرا، ام البنین کا بیٹا پانی پی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ حسین کا اصغر پیاسا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ رونے والوں میرا مولا روانہ ہوا، علم کو آتا ہوا دیکھ کے بچوں کی امید بنی، بچے کہتے ہیں سکینہ پانی آ رہا ہے ہمیں دینا، بی بی کہتی ہے بچوں دعا کرو میرا چچا واپس آ جائے۔ لیکن عزاداروں علم جب آ رہا تھا نا بچے خوش تھے، اتنے میں کیا دیکھا؟ حملہ ہوا، غازی کا بازو قلم ہوا، میں نے کہہ دیا بازو قلم ہوا، آپ نے سن لیا انسان کا ناخن ٹوٹ جائے تو بھی رک جاتا ہے، ہائے میرا غازی بازو کٹا نہ رکے آگے بڑھے، دوسرا بازو قلم ہوا نہ رکے، مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، لوگ سمجھ گئے عباس کی سانسیں سینے میں نہیں سکینہ کے مشکیزے میں ہیں، نشانہ لیا گیا، مشکیزہ چھتا، پانی گرا، عباس نے شرم سے سر کو جھکایا، عباس کا سر کا جھکانا تھا، کسی نے برد مارا، کسی نے آنکھ میں تیر والا، ہائے میرا مولا زین سے زمین پر آیا۔ ایک ذاکر سے مولا نے کہا تھا نا میرا بچپن سب سے بڑا مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ مولا کیا؟ کہ جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں وہ غریب ہوں جس کے بازو کٹ چکے تھے، سر پھٹ چکا تھا، آنکھ میں تیر تھا، میں گھوڑے سے زمین پہ گرا، میں کہتا ہوں مولا عباس میرا سلام قبول کرو، ان عزاداروں کو زیارت اربعین کی اجازت دو مولا، آپ مرد تھے، آپ گھوڑے سے گرے، لیکن مولا مجھے ایک بچی یاد آ رہی ہے جس کا نام سکینہ تھا، جو گھوڑے سے نہیں بلکہ اونٹ سے گری، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گری، جب بھی گرتی تھی رو کے کہتی تھی دادی زہرا۔ رونے والوں عباس زین سے زمین پر آئے، حسین نے نوحہ پڑھا کیا؟ الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یہ وہ جملہ جو ہر کوئی پڑھتا ہے، دوسرا وہ جملہ جو کوئی نہیں پڑھتا، مولا رو کے کہتے عباس وہ آنکھیں جو تیرے پہرے کی آواز سن کے سوتی تھی عباس وہ کبھی نہیں سوئیں گی، عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی اب بڑی چین کی نیند سوئیں گی۔ اس مصرے کو لکھنے کے بعد آیت اللہ خوئی کہتے ہیں حسین کہنا چاہتے تھے عباس اب سکینہ نہیں سوئے گی، اب شمر سوئے گا۔ رونے والوں مولا روتے ہوئے آئے، کہیں سے بھائی کا بازو ملا، کہیں سے دوسرا بازو ملا، قریب بیٹھے عباس کے لہو کو صاف کیا، کہا کہ عباس مجھ سے باتیں کرو، عباس مجھے دیکھو، کہا کہ مولا مجھے ماں نے بتایا تھا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا آج جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا میری زیارت کرو، عباس تمہیں کس نے روکا؟ کہا کہ آقا ہاتھ چھوڑتے نا آپ کو زحمت نہ دیتا، آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسرے میں لہو جمع ہے، غریب کی آنکھ سے لہو کو صاف کرو۔ مولا نے تیر نکالا، ہائے میرا مولا کبھی اکبر کے سینے سے برچھی، کبھی عباس کی آنکھ سے تیر، کبھی عسکر کے گلے سے، عباس کی آنکھ سے تیر نکالا۔ مولا عباس نے زیارت کی، امام حسین نے عباس کا سر اتھا اٹھایا، اپنے زانو مطہر پہ رکھا، عباس نے سر کو زمین پہ گرایا۔ مولا کہتے عباس اپنا سر میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتا کیسے رکھوں، میرا سر تو آپ لینے آئے ہیں، لیکن جب تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے سے اترے گے آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ کربلا کی زمین سے آواز آئی عباس گھبراؤ نہیں، حسین کے سر کو لے لے، حسین کی ماں جنت البقیع۔ رونے والوں آخری جملے آپ کی زحمت تمام۔ مولا عباس کے قریب بیٹھ کر حسین نے باتیں کی، وہ باتیں بیان نہیں ہو سکتی، بس ایک جملہ جسے زندگی بھر حسین یاد کر کے روتے رہے، اس کے بعد زینب روتی رہی، اس کے بعد آج تک رونے کے لیے کافی۔ مولا عباس کہتے آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا، آقا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا۔ مولا عباس کا جنازہ نہیں اٹھایا، علم اٹھایا،
کے چلے. جب خیمے میں پہنچے سارے یتیم بچے علم سے لپٹ گئے, کہتے پانی چاہیے. علامہ مجلسی نے کہا جب مولا حسین نے رو کے کہا میرا بھائی مارا گیا, بچوں کے ہاتھوں سے کوزے چھوٹے, کوزے زمین پہ گرے. ماتم